بسم اللہ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحقيقة الأشياء كما هي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحشر، اس سورہ مبارکہ کی کل 24 آیات ہیں اور کل 3 رکوعات ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسبحات کا سلسلہ اب چل رہا ہے اور اس میں آغاز المسبحات سورۃ الحدید سے ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک سورہ مبارکہ آ گئی درمیان میں، سورۃ المجادلہ، جس کا آغاز پھر تسبیح باری تعالیٰ سے نہیں تھا۔ اب دوبارہ پھر جیسے میں نے کہا تھا کہ آلٹرنیٹو معاملہ ہوگا، اب سورۃ الحشر کا آغاز دوبارہ سبح سے ہے، تسبیح سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا کے اندر جو مسئلہ زیر بحث آیا ہے، جس پہ ساری ڈسکشن ہے، وہ ہے غزوہ بنو نذیر۔ یہود کے 3 قبائل آباد تھے مدینہ کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہجرت کر کے۔ ایک بنو قینقاع تھا، دوسرا بنو نذیر تھا اور تیسرا بنو قریظہ تھا۔ تینوں کے ساتھ حضور نے معاہدات کر لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معاہدات کر لینے کے بعد ان کو معاہدات میں جکڑ لیا، اور یہ کہ اب معاہدے کی پاسداری ان کے اوپر کرنا واجب تھی، لازم تھی۔ معاہدات کی پاسداری ان تینوں قبائل نے نہیں کی، تو جیسے جیسے معاہدات توڑتے گئے ان کے خلاف اقدام کیے گئے۔ بنو قینقاع کے خلاف غزوہ بدر کے بعد اقدام کیا گیا، بنو نذیر کے خلاف اقدام سن 4 کے اندر آپ کہہ لیجئے غزوہ احد کے بعد کیا گیا، اور پھر بنو قریظہ کا جو معاملہ ہوا وہ تو ہم دیکھ آئے ہیں سورۃ الاحزاب کے اندر۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد ان کے خلاف اقدام کیا گیا۔ بنو قینقاع کو پہلے ہی مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، اب سن 3 میں غزوہ احد کے بعد جو اقدام ہوا ہے نکالنے کا مدینہ سے، وہ بنو نذیر کے خلاف ہوا۔ ان کا جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو ان کے اوپر جو امیر تھا ان کا، کعب ابن اشرف، جو ان کا سردار تھا بنو نذیر کا، وہ ریشہ دوانیاں کر رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے نیچے جو یہود تھے وہ مل کر کے یہ قریش مکہ کو بھی پیغامات بھجوا رہے تھے کہ آپ مدد کیجئے، محمد رسول اللہ اور یہ اصحاب رسول یہ تو آپ ہی میں سے ہیں، تو آپ ان کے خلاف اقدام کریں، ان کے اوپر حملہ کریں، اور ہم اندر سے آپ کی مدد کریں گے۔ حالانکہ معاہدہ کیا ہوا تھا اور ساتھ میں یہ ریشہ دوانیاں کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ اور اسی طرح اور بھی سیرت میں آپ کو واقعات مل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دیوار کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر اوپر سے چکی کا پارٹ پھینکا آپ کے اوپر تاکہ آپ شہید ہو جائیں۔ اس طرح کے اور اقدامات یہ آپ کے خلاف کر رہے تھے، اور ساتھ میں جو معاہدہ انہوں نے بالخصوص کیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، اس کو توڑا۔ لہٰذا اب یہ کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو معاہدہ تھا کہ مل کر کے مدینہ کی حفاظت کریں گے، اس کا دفاع کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کو پورا کرنے کی بجائے مسلمانوں کے خلاف آستین کے سانپ بن کر کے انہوں نے اندر سے ریشہ دوانیاں شروع کر رکھی تھیں۔ لہٰذا ان کو مسلمانوں نے محاصرہ کیا۔ اس کی تعداد مختلف ملتی ہے سیرت کے اندر، آپ یوں کہہ لیجیے کہ 6 روز جو ہے، ایک تعداد یہ بھی ملتی ہے کہ 6 روز تک مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، اور جو بھی اوس اور خزرج کے جو بھی مسلمان تھے انصار میں سے، وہ انہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ اور بہرحال یہ کہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں ابھی جو تمہارا یہ مشرکین مکہ کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے اور ان چھوکروں کے ساتھ تم نے لڑائی کی ہے، تو یہ تو کوئی اتنے جو ہے طاقت نہیں رکھتے تھے، اتنے سکلفل نہیں تھے کہ تمہارے ساتھ مقابلہ کر پاتے، اس لیے یہ ہار گئے، لیکن کبھی تمہارا ہمارے ساتھ مقابلے کا موقع پیش آیا تو اس میں ہم تمہیں کھدیڑ دیں گے۔ لیکن یہ معاملہ ہوا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا،
اور یہ مقابلے کے لیے باہر بھی نہیں آئے اور انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ سرنڈر کرنے کے بعد ان کے خلاف یہ طے پایا کہ جو کچھ بھی اپنا سامان یہ یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں وہ لے کر چلے جائیں اور مدینہ خالی کر دیں۔ لہٰذا آپ جو بھی جتنا سامان لے کے جا سکتے تھے وہ لے کر جا رہے ہیں، لیکن اب جو گھر ہیں پیچھے وہ تو ظاہر نہیں لے کے جا سکتے تھے، اب گھروں کو توڑ رہے ہیں اس کے دروازے کہ اس کی جو بھی شہتیر ہے وہی نکال کر لے جائیں، کیواڑ نکال کر لے جائیں، جو بھی دروازوں کے جو بھی آپ کہہ لیجئے کہ جو کڑیاں ہوتی ہیں، کنڈے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے جو کچھ بھی لے کر جا سکتے تھے یہ توڑ کر اپنے گھروں کو وہ سارے سامان یہاں سے نکال کر کے لے کر جا رہے تھے۔ یہ ابتدائی جو آیات ہیں روح سخن ان میں اس معاملے کی طرف ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے کہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ سورۃ الحدید کے اندر جب آغاز ہوا تھا تو وہاں پر سبح للہ ما فی السماوات والارض تھا، یہاں پر اب دیکھیے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں جو ہے والارض کی بجائے ما فی کا اضافہ ہو گیا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی نہایت غالب ہے، زبردست ہے، مطلق ہے اس کی بادشاہی، مطلق العنان ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے، اس کی بادشاہی جو ہے وہ محض زبردستی پر مبنی نہیں ہے، وہ محض غالب نہیں ہے، زبردست محض نہیں ہے، بلکہ الحکیم بھی ہے، نہایت حکیم ذات بھی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہی اللہ ہے کہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جن سب نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر، حشر اول یعنی پہلی جلا وطنی میں، یعنی کہ یہ تو پہلی مرتبہ معاملہ ہوا کہ جب مسلمانوں نے ان کے خلاف اقدام کیا اور لڑائی کی تو نوبت ہی پیش نہیں آئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا مسلمانوں نے جا کر ان کا محاصرہ کیا اور جنگ کی نوبت نہیں آئی، ایک تو یہ۔ اب دوسری مرتبہ جو ان کا نکلنا تھا وہ تو ظاہر ہے کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی کھدیڑ دیے جائیں گے، وہاں سے بھی نکال دیے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ حضرت عمر نے تو پھر اپنے دور خلافت کے اندر پورا جزیرہ نمایاں عرب یہود اور عیسائیوں سب سے خالی کروا دیا تھا۔ اور پھر دوسرا حشر اس اعتبار سے بھی، یعنی کہ اول الحشر، دوسرا حشر تو وہ آخری حشر جو بڑا حشر ہے، جو بڑی کل ہے قیامت کی، اس روز اس کا منظر بھی ہو سکتا ہے کہ اس روز پھر ان کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ کہ جن سب نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ان کو ان کے گھروں سے ان کو جلا وطن کیا گیا پہلی مرتبہ، اول الحشر، پہلے جمع ہونے کے وقت۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ان یخرجوا وہ سب نکل جائیں گے، وظنوا انہم مانعتہم، اور انہوں نے خیال کیا کہ بے شک وہ بچانے والے ہیں انہیں، حصونہم من اللہ، ان کے قلعے اللہ سے، وہ جو انتہائی فورٹیفائڈ قلعے تھے جن کے اندر یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ قلعہ بند ہو کر کے لڑائی کیا کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت زیادہ مضبوط ہیں اور ہم بچ جائیں گے، لیکن اللہ سے بچانے والے ہرگز نہ تھے۔ اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ جو خون ریزی ہوگی، جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، اتنی آسانی سے نکلیں گے نہیں، لیکن یہ معاملہ ہوا ہی نہیں۔ وہ یہود جو بڑی بڑھ کے مارتے تھے کہ جب تم ہم سے مقابلہ کرو گے ہم تمہیں کھدیڑ دیں گے، پھر تم دیکھنا کہ تمہارے ساتھ ہم کیا حشر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو بات الٹی ہو گئی۔ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ نکل جائیں گے، خود اتنی آسانی سے نہیں نکلیں گے، لیکن ان یخرجوا ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے تو گمان بھی نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا انہم مانعتہم، اور انہوں نے خیال کیا کہ بے شک وہ بچانے والے ہیں انہیں، حصونہم من اللہ، جو ان کے قلعے ہیں وہ انہیں اللہ سے بچا لیں گے، لیکن معاملہ بالکل برخلاف ہوا، ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا نہ پائے، اور مسلمان جو سمجھ رہے تھے خون ریزی ہوگی اس کا تو معاملہ ہی پیش نہ آیا، محاصرہ کیا اور انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پھر آ لیا اللہ نے انہیں جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ کو تو باہر سے کوئی اقدام کرنے کی مزید کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، باہر سے تو کچھ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، ان کے دلوں کے اندر ہی اللہ نے خوف اور رعب ڈال دیا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، آ لیا اللہ نے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں، انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، ان کی پکڑ آئی وہاں سے جہاں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اندر سے ہی بودے ہو گئے۔ اب اندر ہی دل میں خوف پیدا ہو جائے تو لڑائی کی تو نوبت ہی پیش نہ آئے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب، یخربون بیوتہم، کہ وہ اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو، اپنے گھروں کی کوئی کڑیاں لے کر جا رہا ہے، کوئی کواڑ ہے، کوئی چوکھٹ اس کی جو بھی ہے چوگاٹ کہہ لیجئے وہ نکال کر کے لے کر جا رہا ہے، کوئی شہتیر نکال رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، بِأَیْدِیہم وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِین، اور مومنین کے ہاتھوں سے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اُولی الْأَبْصَارِ، تو عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو، یعنی کہ پیچھے ایک ہی یہود کا قبیلہ رہ گیا بنو قریظہ،
تو اب ان کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہاری کوئی آنکھیں ہیں تم ہوش مندی کے ناخن لو اور تم اب جو ہے اس سے عبرت حاصل کرو کہ کیا معاملہ ہوا بنو قینقاع کا اور کیا معاملہ ہوا بنو نذیر کا، اے بنو قریظہ والو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے لکھ دیا تھا ان پر جلا وطن ہونا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو ان کے اوپر تو عذاب دیتا اللہ انہیں دنیا میں بھی، یعنی کہ یہ تو ابھی ان کے لیے ایسا معاملہ لکھا نہیں گیا تھا، اللہ کی طرف سے جلا وطنی ہی تھی، وگرنہ ان کو دنیا میں بھی بڑا سخت عذاب دیا جاتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں تو ایک آگ کا عذاب ہے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، ضدم ضدہ یہ اڑے ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو کوئی مخالفت کرے ضدم ضدہ اللہ اور اس کے رسول کی بنا کسی حق بات کے، کوئی اس میں ایسی جو ہے وہ کوئی عقلی استدلال، کوئی علمی دلیل نہیں، بلکہ خام خواہ میں دی ارج ٹو ڈومینیٹ، ان کے پشت پر جو شے نمایاں ہو، اگر اس بنیاد پر یہ کر رہے ہیں فإن اللہ شدید العقاب، تو بلا شبہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، جو تم نے کاٹا کسی کھجور کے درخت سے یا تم نے چھوڑ دیا اسے، قائمۃ علی اصولها، اس کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، فباذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے تھا، یا یہ کہ وہ رسول کا نہ روکنا اس پر، وہ بھی گویا کہ جواز فراہم کر دیا اللہ نے کہ اہل ایمان نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا۔ یہ اصل میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جب یہ جو یہود کے یہ جو گھر تھے ان کے اطراف میں باڑ کی مانند درخت تھے کھجور کے، تو یہ کھجور کے درختوں کو مسلمانوں نے کچھ کاٹا تاکہ اب ان کا جب محاصرہ کیا اور ان کے خلاف اقدام کرنا ہے تو جگہ فراہم ہو سکے۔ تو جب مسلمانوں نے کھجور کے درخت کاٹے تو یہ یہودیوں نے بڑا شور مچایا، واویلا کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں اور یہ رسول پر ایمان لانے والے بنے پھرتے ہیں اہل ایمان، اور اللہ پر ایمان کا دم بھرتے ہیں، اور معاملہ ان کا یہ کہ درختوں کو کاٹ رہے ہیں۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواز فراہم کر دیا گیا اہل ایمان کے لیے، اور ان کی تائید میں یہ آیت آ گئی کہ جو کچھ بھی تم نے کاٹا ہے کسی کھجور کے درخت سے، تم نے چھوڑ دیا اسے، اس کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، تو وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ رسوا کر دے تمام فساق کو، فجار کو، نافرمان ناہنجار لوگوں کو۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو مال ہاتھ لگا دیا اللہ نے ان کے مالوں سے، یعنی کہ بنو نذیر کے جو مالوں سے اللہ نے لٹایا ہے اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فما اوجفتم علیہ من خیل، تو اے مسلمانوں نہیں تم نے دوڑائے اس پر کوئی گھوڑے، ولا رکابن، اور نہ کوئی اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، اور لیکن یہ کہ تو اللہ کی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے کہ وہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہاں پر اصل میں ایک اور مال، جیسے کہ مال غنیمت کا معاملہ تو ہم دیکھ کر آئے ہیں سورۃ الانفال کے اندر 10ویں پارے کی پہلی آیت، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ مال غنیمت کا جو پانچواں حصہ ہے خمس، وہ تو اللہ اور اس کے رسول اور جو بھی ان کی ضروریات ہیں اور بیت المال کے لیے، اور جو بھی فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور جو بھی قرابت دار ہیں، اور جو یتامہ مساکین ہیں، ان کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ لیکن بقیہ چار ہم نے دیکھے تھے کہ وہ تقسیم ہو جائیں گے اہل ایمان کے مابین۔ اس میں سے بھی پھر یہ تقسیم تھی کہ جو چلیں گے لے کر اپنا اونٹ یا گھوڑا، تو ظاہر ہے کہ وہ گھوڑے یا اونٹ کے لیے بھی وہ راشن فراہم کر رہے ہیں، تو جو سوار ہے اس کے لیے دوہرا حصہ ہوگا مال غنیمت میں سے، اور جو پیدل نکلے ہیں ان کے لیے اکیلا حصہ۔ لیکن یہاں پر ایک اور قانون بیان کر دیا گیا مال فے کا۔ مال غنیمت کا معاملہ تو وہ ہو گیا، لیکن مال فے کیا شے ہے؟ مال فے یہ ہے کہ مسلمانوں نے کہیں لڑائی بھڑائی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کہیں اقدام کیا لیکن جنگ کی نوبت ہی پیش نہیں آئی، تو بنا جنگ کے جو مال مسلمانوں کو حاصل ہو گیا اس کے نتیجے میں، اس جنگ کے نتیجے میں، تو وہاں پر جنگ تو نہیں ہوئی بلکہ وہ اقدام ہوا، اس اقدام کے نتیجے میں جو مسلمانوں کو حاصل ہو گیا، تو وہ اصل میں مال غنیمت نہیں ہے بلکہ مال فے ہے۔ اور مال فے کا معاملہ بالکل مختلف ہے، اس کا وہ تو مال اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ پھر یہ کہ اس میں سے اللہ اور اس کے رسول جو ہے، یعنی کہ جو بھی اسلامی ریاست ہے آج کے دور میں، اللہ کے رسول تو دنیا سے پردہ فرما گئے اور اللہ غیب کے پردے میں ہے، لیکن جب تک اللہ اور کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے تو وہ بیت المال میں مال جمع ہو جائے۔ اب پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی فقیر کی، کسی مسکین کی، محتاج کو دینا چاہیں تو وہ علیحدہ بات ہے، بہرحال یہ کہ وہ مسلمانوں کی کلیکٹیو ملکیت ہوگی، وہ بیت المال کے اندر جمع ہو جائے گا۔
اور اسی طرح اب جو بھی مسلمان کہیں مقابلہ کریں گے اور کہیں ان کے ہاتھ کوئی مال آ جاتا ہے تو بنا لڑے بھڑے بغیر کسی لڑائی کے، تو وہ اصل میں مال فے ہے، وہ ریاست کے پاس جمع ہو جائے گا اور وہ کلیکٹیو اونرشپ ہوگی اس مال کی، جو بھی وہ مال کی نوعیت ہے، چاہے زمینیں ہیں، چاہے املاک ہیں، یا اور بھی جو کچھ ہے، وہ کلیکٹیو اونرشپ کا اصول یہاں سے آ گیا۔ تو یہ اصل میں مال فے ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، تم نے اس پہ کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، کوئی اونٹ نہیں دوڑائے، بلکہ اللہ نے ان کو مسلط کر دیا تم اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں سے اصل میں تمہید باندھ دی گئی کہ اب جو لوگ جنہوں نے مقابلہ کیا، جنہوں نے لڑائی بھڑائی کی، تو اب اصل میں لڑائی کی نوبت تو آئی نہیں۔ اب جو اوس اور خزرج کے مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو انہیں تو ظاہر بات ہے امید ہوگی کہ مال جو ہے کچھ حاصل ہوگا، اور وہ تو اس امید میں ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اب ان کو بھی کچھ دھکا سا لگا یا کسی درجے میں دھچکا سا لگا کہ وہ مال غنیمت بھی کچھ ان کو مل جائے گا۔ تو لیکن یہاں پر تو فرما دیا گیا کہ یہ تو بالکل علیحدہ مد ہے، یہاں پر تو کوئی قتال، کوئی لڑائی، کوئی جنگ، وہ تو معاملہ ہوا ہی نہیں، صرف تم نے جو ہے ان کا محاصرہ کیا اور اس کے نتیجے کے اندر یہ سب کچھ مال تمہارے ہاتھ آ گیا۔ تو یہ اب اصل میں مال غنیمت نہیں ہے، مال فے ہے، اس لیے اس میں سے تمہیں حصہ نہیں ملے گا۔ ما عفا اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو کچھ اللہ ہاتھ لگا دے مال، یا جو بھی لوٹایا اللہ نے اس مال میں سے اپنے رسولوں پر، بستیوں والوں میں سے، من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل، تو وہ مال تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، یعنی اسلامی ریاست کے لیے۔ ولذی القربی، پھر ظاہر بات ہے کہ رسول کے قرابت دار ہیں، ان کے ازواج مطہرات ہیں، پھر ان کے جو بھی قرابت دار آتے ہیں، گویا کہ یہ سب مال جو ہے حصہ جائے گا رسول کو اور رسول کے قرابت داروں میں۔ والیتامہ، اور یہ کہ رسول اگر چاہیں کہ کچھ یتامہ ہیں ان کو دے سکتے ہیں، والمساکین، اور مساکین کو، وابن السبیل، اور جو بھی مسافر ہیں۔ تو اس مد میں اللہ کے رسول خرچ کرنا چاہیں تو وہ اپنی مرضی سے وہ اس میں دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ پھر عام مسلمانوں کا حصہ اس اعتبار سے اس میں نہیں ہے۔ اب ایک سٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیو آ رہی ہے، ایک اصول دیا جا رہا ہے، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت جو ہے، جو سرمایہ جو ہے، وہ تمہارے مالدار لوگوں کے مابین ہی گردش کرتا نہ رہ جائے، تمہارے امیروں کے مابین ہی دولت کی گردش ہو کر نہ رہ جائے، یعنی کہ اس کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے، عادلانہ ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سرمایہ سارے کا سارا تمہارے مالداروں کے مابین ہی جمع ہو کر رہ جائے۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ ہو مال کی گردش یا دولت کی گردش وہ تمہارے مالداروں کے مابین ہی، امراء کے مابین ہی، اس کی سرکولیشن وائڈر سرکل کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک اصول دے دیا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں اور غریب غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں۔ دولت کی جو تقسیم ہے اور جو مال کی تقسیم ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر منصفانہ ہونی چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ فوج کا سپہ سالار اور ایک عام سپاہی ہمیشہ برابر ہو جائیں گے، ظاہر برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں، دونوں کو جو بھی ان کے جو بھی حفظ مراتب ہے اس کا تو خیال رکھا جائے گا، بالکل برابر تو پھر بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو پھر عدل کے خلاف ہو جائے گا، اور کمیونزم نے پورا زور لگا لیا، اس کے باوجود بھی وہ بالکل برابری تو نہیں کر سکے، لیکن یہ کہ پھر بھی ہیو اور ہیو ناٹس کے مابین فصل اتنا نہ بڑھ جائے کہ لوگوں کے مابین بغض اور عداوت اور نفرت پیدا ہو جائے، اور سوسائٹی میں کچھ لوگوں کی حالت جو ہے وہ ڈھور ڈنگروں کی مانند ہو جائے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عیاشیوں میں اور اللہ تللوں میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ گویا کہ وہ تو سوسائٹی کا ایک ایسی ایلیٹ کلاس بن جائے کہ ان کے وہ کسی گرفت میں ہی نہ آ سکیں، کسی پکڑ میں ہی نہ آ سکیں، اور غریب بیچارہ جو ہے وہ بالکل پس کر نہ رہ جائے، ان کے زیر تسلط اس طرح نہ آ جائے، زیر نگی اس طرح نہ ہو جائے کہ گویا کہ وہ اس کی زندگی نرے حیوان کی مانند ہو جائے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے سرمایہ داروں کے مابین، دولت مندوں کے مابین، امراء کے مابین ہی تقسیم ہو کر گردش کر کے رہ جائے۔ یعنی کہ آپ فرض کر لیجئے، اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ایک امیر کی بیٹی امیر کے گھر میں گئی، کوئی کروڑ پتی کی بیٹی کروڑ پتی کے گھر میں گئی، تو اب وہ جو بھی مال لے کر گئی اور جس گھر کے اندر بھی گئی، تو دیکھیے دولت کی سرکولیشن تو ہوئی، لیکن جو گردش ہوئی دولت وہ اوپر کے لیول پر ہوئی۔ تو یہ جو تقسیم ہو رہی ہے دولت کی، امراء کی، وہ تو ان گھروں کے مابین ہی ہو رہی ہے جو امیر لوگ ہیں۔ تو ایک مثال کے طور پر یہاں پر جو تقسیم ہوئی وہ تو امراء کے اندر تقسیم ہوئی۔ تو اگر اسی طرح پوری سوسائٹی کے اندر ہر لیول پر چلتا چلا جائے تو تقسیم تو دولت کی، معیشت کی، معاش کی، وہ تو امراء کے مابین ہی ہو کر رہے گی۔
تو لہٰذا یہ تو معاملہ رشتہ داری کا ہو گیا. تو میں نے ایک مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دی کہ گردش جو ہے وہ دولت کی اسی لیول کے مابین ہوئی. لیکن یہ کہ ٹھیک ہے وہاں پر تو رشتہ داری کا معاملہ ہے, وہاں تو اور معاملہ ہے, وہاں تو ٹھیک ہے ایسا معاملہ ہو بھی گیا تو اور بات ہے. لیکن اگر ہر لیول کے اوپر یہ ایسا ہونا شروع ہو جائے کہ دولت کی تقسیم جو ہے وہ عمراء کے مابین ہی ہوتی چلی جائے تو غرباء کو اس کا حصہ کچھ بھی نہیں ملے گا. لہٰذا اس اعتبار سے یہاں پر ایک اصول بیان کر دیا گیا. اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ حدیث میں بھی آیا کہ قادل فقر ان یکون کفرا, جو فقر ہے وہ تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اگر اس درجے فقیری کی حالت میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ گویا کہ سرمایہ دار اور زمیندار وہ تو سارا سرمایہ لے جائے, اور جو بھی مزاریں ہیں اور جہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, کاشتکاری کر رہے ہیں, ان کو تو اس کا حصہ اتنا مل ہی نہیں رہا کہ گویا کہ وہ اپنی بھینسوں کو تو نہلانے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ پانی ہے, لیکن اپنے لیے جو ہے وہ بھینسوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ وہ خود بھی نہا نہیں سکتے. اتنا وقت ہی نہیں اور اتنے ان کے پاس جو ہے وہ ہمت طاقت ہی اب باقی نہیں بچی کہ جو کچھ بھی سرمایہ اور مال بچ رہا ہے اور جو بھی پانی آ رہا ہے اور جو بھی فصل کو وہ لگا رہے ہیں پانی, اپنے لیے جو ہے وہ کچھ بھی ان کے لیے واپس نہیں بچ رہا. تو یہ معاملہ ہرگز نہ ہو جائے. دوسری طرف کیا ہے, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ عداوت اور بغض پیدا کر دے. ایک ہی گھر کے اندر ایک کوئی سیٹھ صاحب ہیں, انہوں نے جو ہے کوئی معاملہ ایسا کیا ہے شادی بیاہ کا, تو اس کے اندر انہوں نے اتنا اسراف کر دیا اور اتنا مال خرچ کر دیا کہ گویا کہ ایک ایک جو ہے پتہ گھر کا وہ لائٹ سے اس کے اوپر کمکمیں لگی ہوئی ہیں. لیکن اسی گھر میں جو ان کا شوفر ہے, جو ان کا مالی ہے, جو ان کے گھر میں اور کوئی خانسامہ ہے, کوئی شیف ہے, کوئی اور کام کرنے والا ہے, اس کی بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں ہو پا رہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس تو 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہو, یہاں عیاشی میں اللہ تعالیٰ میں خرچ ہو رہا ہے. تو دیکھیے یہ دو جو ہے ایک علیحدہ جو ہے تقسیمات بن جائیں گی کہ ایک اعتبار سے امیر سے امیر تر ہو گیا اور دوسرے اعتبار سے غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا. تو ان دونوں کے مابین تفریق اس درجے ہو گئی ہے کہ اب یہ دونوں جو ہیں ان دونوں کے مابین بغض اور عداوت پیدا ہوگا, نفرت پیدا ہوگی کہ میرا کوئی حصہ ہی نہیں ہے سوسائٹی کے اندر. لہذا جب اس کو موقع ملے گا وہ چوری کرے گا, وہ رہزنی کرے گا, وہ نقب لگائے گا. تو اس اعتبار سے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ 2 طبقات بن جاتے ہیں, پولرائزیشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ خطرناک حد تک. جس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس سوسائٹی میں دولت کی تقسیم کا نظام منصفانہ نہ ہو, غیر عادلانہ ہو, تو وہاں 2 طبقات بن جائیں گے ہمیشہ. غریب جو ہیں وہ تو نرے حیوان بن جائیں گے, نرے ڈھور ڈنگر بن کر رہ جائیں گے, اور امیر اتنے امیر ہو جائیں گے کہ گویا کہ وہ تو غرباء کو بار برداری کا جانور سمجھ کر کے اپنے کام میں لائیں گے. جس طرح ہر کارے ہوتے ہیں اس کام کے اپنے کام میں لگانے کے لیے, اس طرح وہ ان کو استعمال کریں گے. تو یہ اصول دے دیا گیا کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ مال جو ہے وہ گردش کرنے والا ہو مالداروں کے مابین, یہ ہرگز نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ دولت کی تقسیم ایسی ہو کہ دولت کی گردش اور مال کی تقسیم وہ صرف عمراء کے مابین ہی یہ سرکولیٹ ہو کر رہ جائے, بلکہ اس کی سرکولیشن وائڈر سرکل کے اندر ہونی چاہیے. وما آتاکم الرسول فخذوہ, اور پھر فرمایا گیا کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے وہ تمہیں روک دے اس سے تم رک جاؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. یعنی کہ اب جو تھوڑا سا دھچکا لگا تھا اوس اور خزرج کے جو بھی مسلمان تھے جنہوں نے حملہ کیا اور محاصرہ کیا یہود کے اس گڑھ کا, تو ظاہر ہے کہ اب ان کو تھوڑی ہدایت دی گئی کہ دیکھو ہم ان کی دل جوئی کے لیے اور ایک تمہید باندھی جا رہی ہے کہ جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو, جسے تمہیں روک دیں تم منع ہو جاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, یہ مال تو ان محتاجوں کے لیے جو ہجرت کرنے والے ہیں, جو تنگ دست تھے, نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے, انہوں نے وہ نکلے اللہ کے راستے میں, وہ اموالہم, اور اپنے مالوں سے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ سب تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے اور اسی خوشنودی. یعنی کہ جو اہل مکہ ہیں وہ تو اپنا گھر بار, اپنے اولاد, اپنے رشتہ دار, اپنے مال و دولت, کتنا بڑا انہوں نے وہاں پر سرمایہ لگایا ہوگا, کتنے بڑے انہوں نے اپنا جو ہے وہ تجارت کا نظام جو ہے وہ وہاں پر چلایا تھا, لیکن اللہ کے راستے میں نکلے سب کچھ وہاں چھوڑ کر آ گئے ہیں. یہ جو مہاجرین ہے, مہاجرین مکہ, یہ جو سب کچھ اپنا مال و دولت وہاں پر چھوڑ کر آ گئے ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا یہاں سے تمہید باندھی جا رہی ہے کہ یہ جو مال فہ ہے اب اس میں سے ان کو دیا جائے گا. یہ مال تو ان محتاجوں کے لیے ہے کہ جو ہجرت کرنے والے ہیں, اور اصل میں ظاہر بات ہے کہ وہ اب ہجرت جب انہوں نے کی تو تنگ دست ہو گئے, وہاں پر تو اصل میں امیر تھے فی نفسی, لیکن ساری تجارت جو ہے وہاں پر رہ گئی. وہ نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے,
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ سب مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، وہی لوگ تو سب سچے ہیں، وہی صادق الایمان ہیں، اپنے ایمان کے دعوے میں وہی سچے ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے مال و دولت کو سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے ہیں، اور انہوں نے مدد کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، اور ان کے لیے بھی، ان لوگوں جن سب نے جگہ بنا لی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جو لوگ گھروں میں آباد تھے اور جن کے پاس ایمان بھی تھا، یعنی کہ انصار جو پہلے سے آباد تھے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان تو پہلے پیدا ہو چکا تھا مہاجرین کے آنے سے پہلے، وہ لوگ جو مدینہ میں پہلے سے آباد تھے، ان کے گھر تھے پہلے وہاں پر، وہ ایمان بھی لے آئے مہاجرین کے آنے سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جن سب نے ہجرت کی ہے، الیہم ان کی طرف، یعنی کہ مہاجرین مکہ سے، ولا یجدون فی صدورہم، اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں حاجتاً کوئی حاجت، کوئی تنگی، اس چیز سے مما اوتو، جو وہ مہاجرین مکہ جو آئے ہیں، اب مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں، جن کو دیا جا رہا ہے اب مال، اس مال میں سے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ سب ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے اوپر، یعنی کہ وہ تو دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں، ایثار کر رہے ہیں، ایثار کہتے ہی ہیں کہ اپنے آپ کے اوپر دوسرے کو مقدم کرنا، ترجیح دینا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر دوسروں کو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اگرچہ ان کو اپنے لیے سخت ضرورت ہی کیوں نہ ہو، خود تنگ دست ہی کیوں نہ ہو، اپنے اوپر کتنی تنگی کیوں نہ محسوس کرتے ہوں، لیکن وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بچا لیا گیا اپنے جی کی لالچ سے، یعنی کہ ظاہر بات ہے کہ یہ انصار کے اندر بھی سارے تو امراء نہیں تھے، امیر لوگ نہیں تھے، وہ بھی غریب لوگ تھے، تنگ دست تھے، ان کے اندر بھی کچھ غریب تنگ دست تھے، سب تو امیر نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ ترجیح دے رہے ہیں مہاجرین کو جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں یہاں پر، اور یہ کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہمارے پر بوجھ بن گئے، معیشت کے اوپر بوجھ بن گئے، کوئی سرمایہ نہیں لائے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے ان کے پاس، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی، لہٰذا ان کی دل جوئی کے لیے، اب انصار کے لیے یہ آیات آ رہی ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ تمہیں دھچکا سا لگا، تم تو سمجھ رہے تھے کہ تمہیں یہ مال ملے گا، لیکن یہ کہ اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مہاجرین کو دیا جا رہا ہے، مہاجرین مکہ کو جو ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ سے اور مدینہ کی طرف اب ہجرت کر کے آ گئے ہیں، تو اب ان کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ اس مال میں سے دے رہے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی بچا لیا گیا اپنے جی کی لالچ سے تو وہی اصل میں فلاح پانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو سب آئے ان کے بعد۔ یہ اب ایک اہم مقام ہے کہ ہماری تاریخ کے ایک بہت اہم موقع پر جبکہ خاصا اختلاف پیدا ہو گیا تھا مسلمانوں کے مابین، اور وہ اختلاف یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں نے فتح کر لیا، عراق فتح کر لیا، شام فتح کر لیا، اسی طرح ایران فتح کر لیا، جبکہ مصر تک بھی مسلمانوں کی خلافت چلی گئی، تو اب مسلمانوں میں سے صحابہ کرام جو اب ظاہر ہے کہ جتنے ہزار بھی اس وقت تعداد ہو چکی تھی، چند ہزار جو صحابہ کرام مسلمانوں کے ساتھ موجود تھے، ظاہر بات ہے کہ اب وہ صحابہ کرام جو چند ہزار میں تھے یا جتنے بھی تعداد مسلمانوں کی ہو چکی تھی، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اب یہ جو زمینیں قبضے میں آ رہی ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے ممالک فتح ہو رہے ہیں، تو اب مال غنیمت کے تحت اس کی تقسیم ہونی چاہیے، اور مال غنیمت جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ خمس جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروائیے، باقی سارا جو ہے تقسیم کر دیجئے صحابہ کرام کے اندر۔ اس میں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا، لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ اگر یہ کام ایسے کر دیا جاتا اس وقت تو تاریخ انسانی کی سب سے عظیم ترین جاگیرداری وجود میں آتی کہ اب پورے ممالک فتح ہو رہے ہیں اور چند ہزار صحابہ کرام کے اندر اب وہ ساری تقسیم کر دی جائے۔ ظاہر مسلمانوں کی تعداد ابھی اتنی تو نہیں بڑی تھی نا، چند ہزار میں تھے مسلمان اس وقت، تو ساری کی ساری یہ جتنی بھی ممالک فتح ہو رہے تھے وہ سب کے سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جاتے، 5واں حصہ بیت المال میں رکھا جاتا، تو کتنی بڑی جاگیرداری آتی وجود میں۔ اور پھر یہ کہ یہ صرف یہ نہیں تھا، اس کے اندر امپلائڈ تھا کہ ان علاقوں کی جتنی بھی پاپولیشن ہے اب اس کے اندر جو بھی غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گی، مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں گی، تو ظاہر ہے وہ بھی مال غنیمت کے طور پر جس طرح تقسیم ہوتی تھیں وہ بھی تقسیم ہوں گے، تو کس درجے بڑی جو ہے وہ غلامی کا ایک سلسلہ دوبارہ چل پڑتا،
اور پہلے ہی جو ہے اسلام سد باب کر رہا تھا کہ جو آلریڈی ایک صورت موجود تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اسباب پیدا کر رہا تھا کہ یہ غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ جو ہے، کنیزوں کا سلسلہ ختم ہو. تو اب کتنی بڑی جو سلسلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے جو ختم ہی نہ ہو پاتا. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا، اور یہ کہ پھر جو آیت نمبر 7، 8 ہے اور یہ جو 10 ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، سوال تو پھر یہ بھی پیدا ہوا کہ جو بعد میں مسلمان آئیں گے، جو اسلام قبول کریں گے، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو سب آئے ان کے بعد، جو اہل ایمان ہیں، ان کا حصہ پھر کہاں پر جائے گا؟ اگر سارا یہیں پر تقسیم ہو گیا تو بعد والے جو ہیں ان کی ملکیت، ان کا حصہ. اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 آیات سے، آیت نمبر 7، 8 اور 10 نمبر اس آیت کا جو حصہ ہے والذین جاؤوا من بعدہم، اس آیت کے ساتھ اس سارے واقعے کا تعلق ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر یہ جو ہے وہ غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے اس سے اجتہاد کیا کہ یہ جو اصل میں مال غنیمت ہے وہ تو وہی مال ہے کہ جو عین جنگ کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا. مسلمانوں نے جنگ کی اور جنگ کے موقع کے اوپر جو زرہیں ہیں، جو بھی ان کا سامان جنگ ہے، آلات جنگ ہے، جو ان کے جانور ہیں، پھر جو ان جانوروں کا راشن ہے، اور پھر ساتھ میں جو بھی وہاں پر جو ہاتھ آ جائیں گے عین محاذ جنگ کے اوپر، جو بھی عورتیں ہیں اور جو بھی مرد ہیں، وہ سارے تو مال غنیمت کے اندر شمار ہوں گے. البتہ باقی جو علاقے اب ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کو کے ہاتھ میں اس اعتبار سے آ جائیں گے، پوری زمین جو ہے فتح ہو جائے گی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر مال فے کے اندر ہے، کہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو لڑے بھڑے بغیر جو ہے وہ زمین جو مل رہی ہے وہ اس کا حکم مال فے کے اندر چلا جائے گا، جیسا کہ مال فے کے احکامات ہم پڑھ کر آئے ہیں. مطلب کہ کہنے کا مقصد یہ کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا کہ پورا سارے کا ساری زمین جو ہے، پورے کا پورا ملک جو ہے مال غنیمت میں تقسیم کر دیا جائے، تو اب گویا کہ ابراہیم لودھی جو ہے وہ ایک جنگ ہارا پانی پت کی، تو گویا کہ وہ ساری کی ساری حکومت اب کیا بابر کی ہو جائے گی، اور وہ سارا جو ہے وہ مال غنیمت اس طرح سے بن جائے گا، اور وہ سارے غلام اور لونڈیوں کا معاملہ ایسا ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جو بعد میں مسلمان آئیں گے گویا کہ ان کا تو کوئی حصہ رہا ہی نہیں. تو اس کے اوپر اجتہاد کیا گیا کہ یہ پھر امت مسلمہ کی کلیکٹیو ملکیت ہوگی، اور وہ جو کلیکٹیو ملکیت بنے گی اس سے جو خراج آئے گا وہ ظاہر بات ہے کہ وہ مسلمانوں کی جو بھی بہبود ہے اس پہ خرچ ہوگا. پھر جو بھی یتامہ ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، پھر اوورآل جو سرحدوں پر پیرا بٹھانا ہے اس کے لیے بھی تو جو فوج وغیرہ درکار ہوگی، ان کو جو ایک جو تنخواہیں دینی ہے، وہ ساری آمدنی جو ہے وہ اس کا سارا جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ اس اعتبار سے اسٹیبلش ہوگا. تو جو عین محاذ کے اوپر، جنگ کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ آئے گا وہ تو بن جائے گا مال غنیمت، وہ تو ویسے تقسیم ہوگا، لیکن باقی پھر مال فے میں کنسیڈر ہوگا. اس کے اوپر بہت کبار صحابہ کرام نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا. البتہ اس مسئلے کو پھر اس نزاع کو حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی صحابہ کرام کی، اور اس میں اوس اور خزرج کے جو بھی انصار جو صحابہ تھے ان کو بٹھایا گیا، کمیشن بیٹھ گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں لوگوں کی بات سنی گئی، اور اس کے بعد آخری فیصلہ اس کمیشن نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اوپر ہی دیا جو اجتہاد انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد سے آپ یوں کہہ لیجیے کہ یہ تاریخ انسانی کے اندر پہلی مرتبہ جو ہے کلیکٹیو اونرشپ کا جو اصول ہے، کلیکٹیو اونرشپ آف دا لینڈ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد کی بنا پر وجود میں آیا کہ اب جو ہے یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ ملکیت ہوا کرے گی، یہ زمینیں اور ان کے ہاتھ میں آئیں گی. اس اعتبار سے مسلمانوں کے ہاں جو ہے آپ یوں کہہ لیجیے کہ مستقلاً دو جو ہیں قسمیں بن گئیں اراضی کی. ایک اراضی ہے عشری اراضی اور دوسری خراجی. عشری تو وہ ہے کہ جو ایسے علاقے کے جس کو مسلمانوں نے فتح کیا بغیر کسی لڑائی بھڑائی کے، یعنی خود ہی لوگ وہاں کا ایمان لے آئے، کوئی لڑنے کا موقع ہی پیش نہ آیا. جس طرح کہ مدینہ کا معاملہ تھا، مدینہ کے لوگ حضور کو خود لے کر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نہیں کرنا پڑا. تو اس اعتبار سے وہ اراضی تو ساری عشری اراضی کہلائے گی، اور عشری اراضی وہاں کے مسلمانوں کی ملکیت ہوگی، وہ ریاست کے پاس نہیں جائے گی، وہ تو مسلمانوں کی ملکیت ہے. اس میں سے صرف عشر جائے گا پیداوار کا، جو بھی 10واں حصہ یا 20واں حصہ ہے. البتہ وہ زمینیں جو مسلمانوں نے جنگ کر کے حاصل کی ہیں اور کسی فوج کو شکست دی اور لڑائی بڑھائی ہوئی اس کے بعد انہوں نے حاصل کی، تو وہ زمینیں اصل میں وہ ساری جو ہیں وہ خراجی ہیں، اور وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے. جو عین محاذ جنگ کے اوپر جو بھی سامان ہاتھ آئے گا وہ مال غنیمت بن جائے گا. باقی جو پورا جو ملک ہے جو بھی فتح ہوا وہ سارا جو ہے وہ کلیکٹیو اونرشپ ہوگا مسلم امت کا. اور یہ کہ یہاں سے جو ہے پہلی مرتبہ پوری تاریخ انسانی کے اندر حضرت عمر کے اس اجتہاد کی بنیاد پر کلیکٹیو اونرشپ آف دا لینڈ کا کانسیپٹ جو ہے وہ وجود میں آیا. اور یہ کہ بزور شمشیر پھر مسلمانوں نے جو بھی علاقے فتح کیے ہیں، جو بھی ممالک فتح کیے ہیں، وہ اصل میں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت جو ہے وہ متصور ہوں گے، اور یہ کہ وہ
اس سے جو ہے خراج جائے گا سیدھا اسلامی ریاست کو، درمیان میں کوئی ذمہ دار نہیں آئے گا، اسی طرح درمیان کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ جاگیردار نہیں آئے گا، کوئی سرمایہ دار نہیں آئے گا، یہ خراجی زمینیں ہیں اور یہ سیدھے جو بھی اس میں اب کاشت ہوگی، چاہے جو بھی ہے مسلمان اس میں کاشت کریں گے، کوئی ہندو کاشت کریں گے، مجوسی کاشت کریں گے، وہ خراج جو ہے وہ جائے گا سیدھا بیت المال میں، اور وہ پھر اسلامی ریاست کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ پھر اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تقسیم کریں گے مسلمانوں کی جو بھی فلاح و بہبود ہے اس کے اوپر۔ تو یہ اصل میں اس سارے معاملے کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو سب آئے ان کے بعد، یعنی کہ جو لوگ بعد میں بھی ایمان لے کر آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا حصہ بھی پھر اس کے اندر ہوگا، اور وہ حصہ ان کو بھی اس اعتبار سے تاکہ عدل کا معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، ان کو بھی اس کے اندر سے حصہ ملے گا۔ تو بہرحال اس سے پہلے جو انصار کا معاملہ تھا وہ بھی نمٹا دیا گیا کہ جو بھی تسلی و تشفی کی جو آیات تھی جن کی روح سے اب مال تو مہاجرین کو دے دیا گیا ہے، الا یہ کہ کوئی انصار میں سے بھی کوئی بہت ہی تنگ دست ہے، غریب ہے، تو اس کو بھی کچھ دے دیا گیا وہ مال میں سے، لیکن یہ کہ وہ زیادہ پھر وہ مال فے وہاں پر جو خاص اعتبار سے فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ مہاجرین کو دیا جائے گا، وگرنہ یہ کہ جو بھی مال فے ہے وہ اصل میں اسلامی ریاست کا، اللہ اور اس کے رسول کا، اس میں سے وہ دیکھیں گے کہ کون فیصلہ کریں گے کہ زیادہ حقدار کون ہے، وہ اس کو دیا جائے گا۔ البتہ مال غنیمت کا معاملہ مختلف ہے، وہ ہم سورہ انفال میں پڑھ کر آ گئے۔ والذین جاؤوا من بعدہم، اور ان لوگوں کے لیے جو سب آئے ان کے بعد، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار تو بخش دے ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو بھی جن سب نے پہل کی ہم سے ایمان لانے میں، جو ہم سے پہلے تھے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور تو نہ ڈال ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، کوئی غل، کوئی بیر ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بلا شبہ تو بہت شفقت کرنے والا بھی ہے، بڑا مہربان ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا رکوع اس سورہ مبارکہ کا آ رہا ہے، اس کے اندر کچھ منافقین کا طرز عمل یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا، کہا کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن سب نے منافقت کی، الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا، وہ سب کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جن سب نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لئن نخرجتم، اگر تم نکالے گئے، اگر تم جلا وطن کیے گئے مدینہ سے، لنخرجن معکم، تو ضرور ہم بھی نکل چلیں گے تمہارے ساتھ۔ یعنی کہ منافقین دم بھرتے تھے یہود کے ساتھ جا جا کر کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر محمد رسول اللہ پر ایمان لے بھی آئے ہیں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اب ہم ان کی ساری باتیں مانیں گے، یہ کہ کچھ نہ کچھ ان کی بھی بات مانتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر تمہیں جلا وطن کیا گیا، مدینہ سے نکالا گیا، تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور ہم تمہارے معاملے میں تو کسی ایک کی بھی کوئی بات نہیں مانیں گے، کوئی اطاعت نہیں کریں گے، اس میں تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی، لَنَنصُرَنَّكُمْ، تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تو گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ سب جھوٹے ہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مدد کرنے والے نہیں، اور نہ یہ ساتھ میں ان کے نکلیں گے۔ لئن نخرجوا لا يخرجون معهم، اگر وہ نکالے گئے تو نہیں نکلیں گے یہ ان کے ساتھ۔ ولئن قوتلوا، اور اگر ان سے جنگ کی گئی، لا ينصرونهم، تو نہیں وہ مدد کریں گے ان کی۔ ولئن نصروهم، اور اگر کہیں انہوں نے مدد کی ان کی، اگر کہیں مدد کر ہی بیٹھیں گے، لیولن الادبار، تو پھر تو پیٹھ پھیر جائیں گے، ثم لا ينصرون، پھر وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ یعنی کہ اگر ان کے اندر جمع مردی ہوتی، قوت ارادی ہوتی، تو یہ ایمان ہی کیوں نہ لے آتے؟ یہ تو پہلی مرتبہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو اصل میں بودے ہیں، تبھی تو نفاق ان کے اندر پیدا ہوا ہے، تو یہ مدد کرنے کی تو ہمت رکھتے ہی نہیں، نہ یہ مدد کریں گے نہ یہ نکلیں گے، اور اگر کہیں مدد کر بیٹھے تو پھر ظاہر بات ہے پیٹھ پھیر جائیں گے۔ یہ ان کی منافقت دوبارہ سر چڑھ کر بولے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، تو اے مسلمانوں تمہارا ڈر جو ہے، تمہاری ہیبت جو ہے، وہ ان کے سینوں میں زیادہ سخت ہے اللہ کی ہیبت سے، یہ اللہ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ اس وجہ سے کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو اصل سمجھ ہوتی تو ایمان لے آتے، ایمان لے آتا تو ظاہر ان کو علم حقیقی حاصل ہو جاتا، تو اصل سمجھ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ایمان نہیں ہے اور علم حقیقی نہیں ہے، لہٰذا اب معاملہ ان کا یہ ہے کہ نہ یہ ایمان لائے ہیں اور نہ یہ علم حقیقی رکھتے ہیں، تفقہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، وہ نہیں لڑ سکیں گے، جنگ کریں گے اکٹھے ہو کر، الا فی قری محصنۃ، مگر یہ کہ ایک قلعہ بند بستیوں میں،
فورٹیفائڈ قلعوں میں بند ہو کر، او من وراء جدر، یا یہ کہ دیواروں کے پیچھے سے اپنے آپ کو پورا انہوں نے جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ ڈھانپا ہوتا ہے، جو بھی آئرن ڈوم ہے اس کے ذریعے سے، یا یہ کہ اپنے آپ کو جو ہے پوری طرح کسی بھی آپ کہہ لیجئے کہ زرہ بختر کے اندر بالکل پوری طرح انہوں نے اپنے آپ کو محصور کیا ہوتا ہے، پھر یہ مقابلہ کرتے ہیں فورٹیفائڈ قلعوں میں بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے۔ بأسہم بینہم، ان کی لڑائی ان کے مابین، ان کے جو آپس کے جھگڑے ہیں یہی بہت سخت ہیں، شدید بہت سخت ہیں، بأسہم بینہم شدید، ان کے آپس کے جھگڑے بہت سخت ہیں۔ تحسبہم جمیعاً، آپ خیال کرتے ہیں کہ ان کا کوئی متحدہ محاذ ہے، حالانکہ ان کا کوئی ایسا متحدہ محاذ نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ان کا معاملہ تو یہ کہ بزدلی اور جو بھی اندر سے خود غرضی ہے ان کی، جو آپس میں اب یہ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں جس میں یہ آپس میں بہت سخت ہے، خود غرضی کی بنیاد پر اور بزدل ہیں، تو یہ تو ان کے مزاج کا جزو لا ینفک ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ اس کے بسبب جو بھی ان کا معاملہ ہے ان کے نفاق کا، تو یہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو یہ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو آپس میں بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ تحسبہم جمیعاً، آپ خیال کرتے ہیں انہیں کہ ان کا یہ ایک اکٹھ ہے، ایک جوڑ ہے، ایک متحدہ محاذ ہے۔ وقلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے آپس میں دل جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں، جدا جدا ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، بلا شبہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ کمثل الذین من قبلہم، ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان سے قبل گزرے، قریباً ان سے قبل ماضی قریب میں جو بھی معاملہ ہوا بنو قینقاع کا، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح، ذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے چکھ لیا وبال اپنے کام کا، ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، یا مثال شیطان کی، شیطان کے حال کی طرح، اذ قال للانسان اکفر، جب اس نے کہا انسان سے کہ تو کفر کر، فلما کفر، تو پھر جب انسان نے کفر کر لیا، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ، تو کہنے لگا کہ بے شک میں تو بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اعلان برات کرتا ہوں تجھ سے، انی اخاف اللہ، بے شک میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو شیطان کی مثال کی طرح ان کی مثال ہے، جب اس نے کہا انسان سے کہ تم کفر کرو، جب انسان نے کفر کر لیا تو وہ بھی درمیان میں چھوڑ کر کے چلا گیا، اعلان برات کر دیا کہ میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فکان عاقبتہما، تو ہوا ان دونوں کا انجام، یعنی کہ شیطان اور انسان دونوں کی عاقبت پھر اس اعتبار سے ایک ہے، انہما فی النار، کہ بے شک وہ دونوں آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، کہ وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظالموں کی سزا ہے، یہ تو ان کی جزا ہے۔ اور شیطان کا معاملہ تو آپ کو معلوم ہے، ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ قاف کے اندر کہ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وہ تو کہے گا کہ میرے پروردگار، جس کا ہم نشین شیطان ہوگا کہ جو جس کے اوپر مجھے فائز کیا گیا، پیش کر دیا گیا، ادھر حکم ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید، تو دونوں کو جہنم میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے جو سرکش تھا، اور فرمایا جائے گا لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، آج میری جناب کے اندر جو ہے وہ تم جھگڑا نہ کرو، میری وعید جو میرا وعدہ تھا عذاب کا وہ تو پہلے آ چکا، اور ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہمارے ہاں تو بات جو ہے وہ بدلی نہیں جاتی جب کہ وہ طے ہو جائے، ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اور یہ کہ وہ تو کہہ دے گا کہ ربنا ما اطغیتہ ہے، پروردگار ہے ہمارے رب، میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ تو خود ہی بھٹکا ہوا تھا سیدھے راستے سے، لیکن عاقبت کے اعتبار سے دونوں اس روز جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہ جزا ہے ظالموں کی۔ اب اس کے بعد جو تیسرا رکوع آ رہا ہے، یہ اسماء خداوندی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں، اس تیسرے رکوع کے آخر میں آئیں گے، اور اسماء خداوندی کا سب سے بڑا گلدستہ جو ہے وہ یہاں پر آئے گا۔ اب یہ انتہائی عظیم ترین کچھ آیات جو ہیں وہ یہاں پر آ رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ دیکھتی رہے ہر جان کہ کیا اس نے اپنے کل کے لیے آگے بھیجا ہے، اس بڑی کل کے لیے دیکھتا رہے، یعنی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نظر رکھو، نگاہ رکھو کہ تم نے کیا اپنی کھیتی جو ہے آخرت کے لیے بنائی ہے۔ اللہ کا تقوی اور آخرت کا خوف، یہ دو چیزیں اپنے دل میں رکھو، اور دیکھتے رہو، نظر رکھو، چوکنے رہو کہ تم کیا اپنے کل کے لیے آگے بھیج رہے ہو۔ یہ جو اللہ کی جو کائناتی حکومت ہے، اس کا سب سے بڑا جو بینک ہے، امپیریل بینک، جو ریزرو بینک ہے، اس کے لیے تم نے کیا آگے بھیج رکھا ہے، نظر رکھو وہاں پر تم نے کیا جمع کروایا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے ایک ہی آیت کے اندر دو مرتبہ اللہ کے تقوی کا ذکر ہے،
ان اللہ خبیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ خوب خبردار ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جن سب نے بھلا دیا اللہ کو۔ فانساہم انفسہم، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا۔ جو اللہ کی یاد سے بیگانے ہو گئے، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا۔ یہ وہ آیت ہے جو علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کا سورس ہے، اس کا ماخذ ہے۔ یہ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کے متعلق بہت سارے لوگوں کے ہاں مختلف چہمگوئیاں، مختلف باتیں تھیں۔ تو جو سید نذیر نیازی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن گیا علامہ کے پاس اور میں نے ان سے کہا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جو فلسفہ خودی ہے اس کا سورس جو ہے وہ نیٹشے ہے، یا فلانی جگہ سے آپ نے لیا یا فلانی جگہ سے آپ نے لیا، تو آپ خود بتا دیجئے کہ آپ کے فلسفہ خودی کا سورس کیا ہے۔ تو اس کے اوپر علامہ اقبال نے کہا کہ دیکھو کل آنا، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں میں چلا گیا، بڑا میں خوش کہ اب کل جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ وہاں پر مجھے بتلایا جائے گا۔ تو جب میں گیا تو جا کر وہاں پر ان کے پاس پیش ہوا۔ اب میں کاپی پینسل بھی ساتھ لے کر گیا کہ لکھوں گا، کہ مجھے ڈکٹیٹ کروائیں گے، نوٹ کروائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کا سورس کیا ہے۔ جب حاضر ہوا ان کی خدمت کے اندر تو علامہ نے کہا کہ وہ سامنے قرآن مجید اوپر پڑھا ہے وہ اتار کر لے آؤ۔ تو کہتے ہیں پہلے درجے میں تو وہیں میرے اوپر اوس پڑ گئی۔ میں نے قرآن کھولا تو لے کر آیا، انہوں نے کہا کہ یہ سورۃ الحشر کی یہ والی آیت نکالو، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ تو یہ آیت کھولی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے میرے فلسفہ خودی کا سورس اور اس کا ماخذ۔ تو فرمایا جا رہا ہے دیکھو مت ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جس سب نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اور اپنے آپ سے غافل کرنے سے کیا مراد؟ ظاہر ہے کہ انسان اپنے بدنی تقاضوں سے تو کبھی غافل نہیں رہتا۔ انسان تو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے جو بھی بدن کے تقاضے ہیں اس کے لیے تو بھوک لگے تو فوراً کھاتا ہے، اس کی طرف جو ہے کوشش کرتا ہے اور مال کماتا ہے، جیسے بھی کمائے، چاہے بائی ہک اینڈ بائی کروک کمائے یا یہ کہ حلال رستے سے سیدھے رستے سے کمائے، وہ بھولتا نہیں ہے اپنے بدن کو، اپنی جو بھی بدن کے تقاضے ہیں۔ لیکن ایک جو انسان کا اپنا ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، جو انسان کے اندر اللہ نے پھونک دیا ہے روح کو، اگر وہ انسان اس سے غافل ہو جائے اور اللہ کو بھلا بیٹھے تو ظاہر ہے کہ اس کی تسکین کا سامان اب اندر موجود نہیں رہتا، روح سسک کے اندر مر جاتی ہے۔ جب وہ اس سے غافل ہوتا ہے تو پھر گویا کہ اللہ نے اس کو اپنی ذات سے ہی، اپنے اس وجود سے ہی غافل کر دیا، جبکہ وہ اللہ سے غافل ہوا۔ تو اللہ سے غافل ہوا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے کلام سے بھی غافل ہوا۔ اللہ کے کلام سے غافل ہوا تو گویا کہ پھر اللہ نے اپنے اس انر سیلف سے، جو انر کور جو اس کے اندر موجود ہے، روح ربانی، اس ڈیوائن ایلیمنٹ سے جو اللہ نے اس کے اندر پھونکی ہوئی ہے، وہ اس سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ فانساہم انفسہم، پھر اللہ نے اس کو اس سے بھی بھلا دیا، اس پاداش میں کہ اس نے اللہ کو بھلا دیا، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ اور یہی بات ہے کہ آج جتنے بھی دور جدید کے جتنے بھی نظریات ہیں اور بڑے فلسفے ہیں، جو بھی گلوبل سویلائزیشن ہے، اس کو جو مرکزی نقطہ ہے وہ تو یہ کہ انسان نرا حیوان ہے، جو اس کے تقاضے ہیں وہ بدنی تقاضے ہیں، اور جتنے بھی سائیکولوجیکل موٹیوز ہیں وہی اصل میں جو ہے پشت پر ہیں حیوانات کے بھی اور وہی انسان کے بھی ہیں، وہی سب سے پوٹنٹ جو ہیں وہ تقاضے جو ہیں وہی انسان کے بھی ہیں۔ لہٰذا یہ روح جو ہے، روح کے تصور سے جو ہے وہ انسان بالکل ناآشنا ہو چکا آج کی دنیا کے اندر۔ بس یہ کہ فرق ہے، جس طرح چمپینزی کے اندر اور بندر کے اندر اور جو انسان کے اندر تو ایک کورس ہے جو زیادہ فائن نہیں ہے، زیادہ ریفائن نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ رف جانور ہے۔ جس طرح گھوڑا اور گدھا ہے تو گھوڑا زیادہ ریفائنڈ ہے، فائن جانور ہے، اور گدھا جو ہے وہ کورس ہے، وہ اتنا جو ہے وہ فائن نہیں ہے اس اعتبار سے۔ تو ان دونوں کے مابین جو فرق ہے، گھوڑے اور گدھے کے مابین، بس اتنا ہی فرق رہ گیا انسان کے مابین اور یہ کہ اور حیوانات کے مابین، مگر نہیں کہ انسان نرا حیوان ہے۔ یہیں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جس طرح حیوانات لباس نہیں پہنتے تو اسی طرح نیوڈسٹ کلبز والے وہ یہی کہتے ہیں کہ انسان کو بھی یہ تو خام انسان نے اپنے اوپر قید لگا رکھی ہے۔ جتنا جو فرینچ لٹریچر ہے پچھلی صدی کا، اس کے اندر بھی جو ہے یہ ساری جو ہے بحث اسی اعتبار سے کہ انسان نے خام کی قید لگا رکھی ہے اپنے اوپر، یہ بیٹی کی، ماں کی، بہن کی۔ حیوانات میں کہیں یہ قید ہوتی ہے؟ لہٰذا انسان چونکہ اپنے اس وجود سے غافل ہو چکا، اس سے انسان کی آنکھ بند ہے، تو وہ دجل کا شکار ہو چکا، تو صرف ایک وجود سامنے ہے۔ تو اللہ کو جب بھلا دیا فانساہم انفسہم، تو اللہ نے اسے اپنے آپ سے غافل کر دیا کہ اس کا ایک اور وجود بھی ہے۔ اولئک ھم الفاسقون، تو یہی لوگ اب اصل میں فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ حیوانات کے لیے تو کوئی مورل لا نہیں ہوتا نا،
تو پھر ظاہر ہے کہ جب انسان کو آپ نے حیوان پر ہی پورا قیاس کر دیا تو یہی انسان اب فاسق ہے، یہی فاجر ہے، اس کے لیے کوئی مورل لاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے چاہے زندگی گزارے۔ تو فرمایا گیا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہے آگ والے اور جنت والے، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی اصل میں سب کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب جو آیا مبارکہ آ رہی ہے 21 سورۃ الحشر کی، یہ عظمت قرآن کے اعتبار سے عظیم ترین آیت ہے، یعنی کہ فی نفسی ہی قرآن کی جو عظمت ہے اس اعتبار سے۔ ایک یہ کہ قرآن کی افادیت قرآن یہ ایک علیحدہ شے ہے، اس اعتبار سے تو سورہ یونس کی جو آیات ہیں جو خاص جو ہم پڑھ کے آیا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، تو قرآن کی افادیت کے اعتبار سے تو وہ سورہ یونس کی وہ دو ابتدائی آیات، قرآن کی جو فی نفسی ہی عظمت ہے اس اعتبار سے، قرآن کی افادیت جو ہے اس اعتبار سے، لیکن قرآن کی جو عظمت ہے اس اعتبار سے سورۃ الحشر کی یہ آیات، قرآن کی افادیت کے اعتبار سے وہ سورہ یونس کی جو آیات ہم دیکھ کر آئے۔ فرمایا گیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو آپ دیکھتے کہ لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ دب جاتا اور وہ پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ جیسے کلام اپنے متکلم کی صفت ہے تو اللہ کی جو شخصیت ہے، اس کی جو متکلم کی پوری شخصیت ہے، اس کا انعکاس جو ہے وہ اس کلام اللہ کے اندر موجود ہے، وہ تو پوری کی پوری منعکس ہو جاتی ہے وہ اپنے کلام کے اندر۔ تو یہ قرآن کی جو عظمت ہے اس اعتبار سے کہ اگر ہم نے اتارا ہوتا ہے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو آپ دیکھتے اسے کہ یہ اس پہاڑ کو کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا، یعنی کہ بالکل جھک جاتا اور بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں انہیں لوگوں کے لیے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ سب غور و فکر کریں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک، تو فرما دیا گیا تھا لن ترانی، تو آپ مجھے ڈائریکٹ نہیں دیکھ پائیں گے، ولیکن انظر الی الجبل، البتہ میں اپنا جو ہے وہ تجلی ذات باری تعالیٰ، اپنی ذات کی تجلی وہاں پر ڈالتا ہوں، آپ دیکھیے گا اس پہاڑ کے اوپر فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی، تو اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو آپ اسے دیکھ پائیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، لیکن جب وہ تجلی ڈالی تو ظاہر ہے وہ جو پہاڑ تھا وہ تو ایک دم جو ہے اللہ کی خشیت سے جو ہے وہ دب گیا، تو اور موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر وہ تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو وہ ذات باری تعالیٰ کی تجلی تھی، اور یہ کلام جو اپنے متکلم کی صفت ہے، یہ کلام کی عظمت ہے فی نفسی، کہ ظاہر بات ہے کلام بھی اپنے متکلم کی صفت ہے، اس کی تمام تر جو بھی شخصیت ہے اس کا انعکاس جو ہے وہ اس کلام اللہ کے اندر ہے، تو اس کی ہیبت بھی اس درجے میں کسی درجے میں کم نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی جو عظمت ہے فی نفسی، اس اعتبار سے یہ سب سے بڑا اونچا مقام ہے قرآن مجید کا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس کے اندر اسماء باری تعالیٰ کا ایک عظیم گلدستہ تھا، اور 16 اسماء اللہ رب العزت کے سب سے بڑا گلدستہ اسماء خداوندی کا، اس کا بیان یہاں پر آ رہا ہے، اور ایک آیت کے اندر تو آپ کہہ لیجئے 8 اسماء ایک ہی جگہ پر، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو فرمایا جا رہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر سوائے اس کے، وہ ایک الہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا بھی، والشہادہ، اور ظاہر کا بھی، یعنی کہ غیب کا بھی اور ظاہر، چھپے کا بھی اور کھلے کا بھی، دونوں کا اللہ جاننے والا ہے۔ اور یہ غیب اور جو بھی پوشیدہ ہے یہ تو ریلیٹیو ٹو اس ہے، ہمارے اعتبار سے کوئی شے غیب میں ہے، اللہ کے ہاں تو سب شے، اللہ تو ہر شے کو جاننے والا ہے، لہذا عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ کا جاننے والا اور ظاہر کا جاننے والا، جو ہمارے اعتبار سے پوشیدہ اور ظاہر ہے اللہ کو لیے تو وہ ہر شے اس کے سامنے ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ الرحمن ہے الرحیم ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے کہ کوئی الہ نہیں مگر سوائے اس کے۔ الملک، وہ بادشاہی حقیقی ہے، القدوس، وہ بہت پاک ہے، السلام، سلامتی والا اور سالم بھی ہے، کوئی اس کو گزن نہیں پہنچا سکتا، کوئی عیب دار نہیں کر سکتا، وہ پاک ہے اپنی ذات میں۔ المؤمن،
وہ امن دینے والا بھی ہے اور امان دینے والا بھی ہے۔ المہیمن پناہ میں لینے والا بھی ہے۔ العزیز وہ زبردست ہے، مطلق العنان ہے، بہت غالب ہے۔ الجبار وہ بہت دباؤ رکھنے والا ہے۔ المتکبر بہت بڑائی والا ہے، بہت عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ ان تمام چیزوں سے جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ ہے جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ الباری، باری کہتے ہیں کوئی بھی شے ایسی ہے کہ جس کو اس نے اب ظاہر کر دیا، اس کو سامنے لے آیا۔ المصور، اور پھر یہ کہ صورتیں بنانے والا، فنیشنگ ٹچز اس کی جو ہے تسویہ کرنے والا۔ عدم کے پردے میں جو شے موجود تھی اس کو چاک کر کے پہلے اس نے جو ہے وجود میں لے آیا، اس کو عدم کے پردے سے نکال کر کے باہر لے آیا، اس نے ظاہر کر دیا، باری۔ اور یہ کہ جب ظاہر کر دیا اس نے، اس کے بعد المصور، وہی جو ہے مصور ہے، وہ فنیشنگ ٹچز بھی دینے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، سب کے سب اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو 3 نام ہیں، یہ جو 3 مراحل ہیں ایک ہی پروسیس کے۔ ایک بڑھائی ہے، وہ اگر کوئی میز بنانا چاہتا ہے تو وہ پہلے اس کی ذہن کی تخلیق ہے، اس کے ذہن کے اندر وہ نقشہ بن جاتا ہے جو شے بھی اس نے بنانی ہے۔ لہٰذا الخالق، وہ تخلیق تو ہو گئی اس کے ہاں، لیکن ابھی وہ عدم کے پردے کے اندر ہے۔ پھر وہ عدم کے پردے سے چاک کر کے اس نے جو اس کے دماغ میں نقشہ بنا تھا وہ لے آیا، اس کو تخلیق کر دیتا ہے، بالکل سامنے وجود کی حالت کے اندر جو ہے وہ لے آیا، اب وہ سامنے شے موجود ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ اس کے فنیشنگ ٹچز جو بھی ہیں وہ نکھارتا ہے، اس کا تسویہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، پھر اس کو ظاہر کرنے والا ہے، عدم کے پردے کو چاک کر کے وجود بخشنے والا ہے، اس کو اس نے واضح کر دیا، ظاہر کر دیا، اور مصور ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، سب کے سب اچھے نام اس کے لیے ہیں۔ یہاں پر آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ اس کے اندر عطف واو نہیں آیا۔ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، اسی طرح الخالق، الباری، المصور، کہیں آپ کو واو نہیں مل رہا۔ تو اسماء خداوندی کا سب سے بڑا گلدستہ، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ عطف کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ کی تمام صفات جو ہیں، جو بھی تمام کی تمام اس کی اسماء ہیں، وہ بتمام کمال ایک وقت کے اندر، بیک وقت اس کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ بیک وقت تمام کی تمام صفات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ پوری کی پوری بتمام و کمال جو ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اس کی ذات ہے، ذات باری تعالیٰ، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ اس سے کہ جس کے ساتھ تم سب شریک ٹھہراتے ہو۔ واللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنی۔ تو جو بھی اسماء باری تعالیٰ ہیں ان کا ایک انتہائی عظیم گلدستہ یہاں پر آ گیا۔ البتہ سورۃ الحدید کے آغاز میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہاں پر صفات باری تعالیٰ جو ابتدائی 6 آیات تھیں اس کے اندر بھی کچھ اسماء آئے تھے، اور ساتھ میں صفات باری تعالیٰ جو ہیں اس کا ضربۂ سلام جو ہے وہ وہاں پر ہے۔ جیسا کہ ایمان مجمل کے اندر دیکھتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، اسماء بھی اور صفات بھی۔ قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو وہ تمام کے تمام جو ہے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کی اسماء کے اوپر بھی اور صفات کے اوپر بھی۔ تو صفات باری تعالیٰ کے متعلق سورۃ الحدید کی جو ابتدائی 6 آیات ہیں وہ ضربۂ سلام ہے، چوٹی ہیں قرآن مجید کی، اور اسماء باری تعالیٰ کے اوپر یہ مقام جو ہے یہ کلائمیکس ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے اس کی ہر شے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں بھی اور جو کچھ ہے زمین کے اندر بھی۔ اب دیکھیے سورہ مبارکہ کا آغاز بھی سبح سے ہوا تھا، سبح للہ ما فی السماوات، اور یہاں پر دیکھیے اختتام بھی یسبح تسبیح سے ہو رہا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی نہایت غالب ہے، بہت حکمت والا ہے، یعنی کہ العزیز الحکیم ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی العزیز الحکیم سے ہوا تھا، اور یہاں پر پھر دیکھیے لہو ما فی السماوات والارض، یہاں پہ پھر وما فی نہیں آیا، لیکن اب آپ دیکھیں گے جب ہم جائیں گے سورۃ الجمعہ میں، سورۃ التغابن میں، تو وہاں پر پھر یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہاں پہ پھر وما فی آ جائے گا۔ تو بہرحال لہو ما فی السماوات والارض، اسی کی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا جو کچھ زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ نہایت غالب ہے، زبردست ہے، العزیز ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ یہاں پر یہ 3 رکوعات سورۃ الحشر کے
جو کل 24 آیات پر مشتمل تھے مکمل ہو گئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔